مریضوں کو بڑا جھٹکا، ادویات کی قیمتوں میں 368% اضافے کی تیاری کر لی گئی۔ وزارت صحت نے دوائیں مہنگی کرنے کی سمری کابینہ کو بھجوا دی۔ ٹائفیم انجیکشن کی قیمت 687 سے بڑھ کر 3216 روپے ہو جائے گی۔ کلوروکوئن فاسفیٹ 206، نلٹریکسن کی قیمت میں 213% اضافے کی سفارش۔ آئی ڈراپ کی قیمت 177% بڑھانے کی تجویز۔ انسولین مارکیٹ سے غائب، شوگر کے مریضوں کی سانسیں رکنے لگی۔ ہیمولین اور بسٹاٹ کا سٹاک ختم، سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے بھی خوار ہونے لگے۔ ادویہ ساز کمپنیاں الگ سے مشکلات کا شکار، ملک میں صرف ایک ہفتے کا خام مال باقی رہ گیا۔ مہنگا پیٹرول بھی نایاب، پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری مارے پھرنے لگے۔ لاہور میں بیشتر پیٹرول پمپ دوسرے روز بھی بند، جہاں دستیاب وہاں محدود پیمانے پر فروخت جاری۔ پیٹرول کی مقدار کمپنیوں سے ہی کم مل رہی ہے، ڈیلرز کا موقف۔ پیٹرول ذخیرہ کرنے والے باز آ جائیں، لائسنس کینسل کر دیں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کی وارننگ، کہتے ہیں ہماری درخواست سن لے ورنہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ ریاست قدم اٹھائے گی تو آپ لوگ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے۔ ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 30 روز کا ڈیزل موجود ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیوں میں مصروف۔ پاک فضائیہ کا ایک اور C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی متاثرین کی مدد کے لیے عطیات جمع کرانے کی اپیل، کہا ہمیں بھی اپنے ترک بہن بھائیوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے گھر کو تعمیر نو سے ہم آپ کے گھر کو بنائیں گے۔ ٹائم لگے گا، اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے۔ پاکستان سیاسی و معاشی بحران کا شکار ہے۔ مشکل کے باوجود سندھ کے سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی 2-3 سال میں ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سندھ حکومت اور UNDP کے اشتراک سے منعقدہ ڈونرز کانفرنس سے خطاب، کہا متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر تعمیر کریں گے۔ بلاول بھٹو نے بٹن دبا کر گھروں کی تعمیر کے لیے رقم کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے PTI کو بڑا ریلیف، 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل۔ استعفے منظور کرنے سے قبل قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، لاہور ہائی کورٹ نے ضمنی الیکشن بھی روک دیا۔ استعفے منظوری سے قبل واپس لے لیے تھے، PTI کا درخواست میں موقف۔ صدر عارف علوی نے صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کریں۔ آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے صوبائی اور عام انتخابات سے متعلق قیاس آرائیوں کو ختم کیا جا سکے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس، چیف سیکرٹری پنجاب نے صوبے میں دہشت گردی کے خدشے کا اظہار کر دیا، کہا پرامن انتخابات کے لیے 4,13,000 کی نفری درکار ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن میں کرائے جائیں۔ زراعت کی بہتری کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹاسک فورس برائے زراعت تشکیل دے دی۔ محسن نقوی چیئرمین ہوں گے۔ گوہر اعجاز، سید یابر علی، زکا اشرف، فواد مختار ٹاسک فورس کا حصہ۔ گلگت کی وادی نلتر کے برفزاروں میں اسکی چیمپئن شپ کا آغاز، ملک بھر کی 10 ٹیمیں شریک، مقابلے 10 فروری تک جاری رہیں گے۔ 93 کھلاڑی مہارت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔
لاہور کے الحمرا آرٹ سینٹر میں گجال میوزک اینڈ کلچرل نائٹ ہنزا اور گلگت سے آئے فنکاروں نے پرفارم کر کے سماں باندھ دیا. حاضرین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے.